الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اللہ رب العالمین نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم میں سے کچھ آدمی کو چنو. یہ اس ضمن میں بات ہو رہی ہے کہ قوم نے مخالفت کی موسیٰ علیہ السلام کی اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام واپسی آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بہت تعجب کیا اور بہت افسوس کیا. پھر قوم کو سمجھایا، ان کو بات سمجھ آئی کہ اب تو یہ ہم بہت بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں، تو معافی مانگی اللہ سے. پھر اللہ رب العالمین کو طریقہ بتلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیجیے. پھر 70 آدمیوں کو منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑی پر لے گئے. فرمایا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي. جب وہ 70 آدمی کو طور پہاڑی پر گئے تو ان میں سے سب کو رجفت زلزلے نے پکڑا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي. اے اللہ، اگر تو چاہتا تو ان سب کو ہلاک کر دیتا، مجھے بھی ہلاک کر دیتا. یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں مار دیا، مر گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دے تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. کیا تو نے ہمیں اس وجہ سے ہلاک کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے بے وقوفی کی ہے؟ ان هي الا فتنۃ. یقیناً یہ تیری طرف سے کوئی بہت بڑی آزمائش ہے. تضل بها من تشاء. تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. وتهدی من تشاء. اور تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انت ولینا. تو ہمارا مولا، دوست، ولی، یار اور مددگار ہے. فاغفر لنا. تو ہمیں بخش دے. ورحمنا. اور تو ہم پر رحم کر. وانت خیر الغافرین. اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں بخش دے اگر تو نے یہ ہم پر عذاب مسلط کیا ہے. دراصل کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ میں جو ان کو معافی کے لیے لے کے آیا تھا، اب یہ مر گئے تو ان کا وبال میرے اوپر پڑے گا، قوم میرے اوپر چڑھ جائے گی، میرے اوپر یہ کہے گی کہ آپ ان کو لے کے گئے تھے مار کے آگے، لہٰذا یا اللہ مجھے اس بات سے سرخرو کر. اگر نہیں تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے اور تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا. تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے جواب دیا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنْ هُدْنَا إِلَيْكَ. ہم نے لکھ دیا دنیا کے اندر ہر ایک کے لیے حسنۃ اچھائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں إِنْ هُدْنَا إِلَيْكَ. وقال عذابی اصیب به من اشاء. اللہ فرماتا ہے کہ میرا جو عذاب ہے اسے پہنچتا ہے جسے میں چاہتا ہوں. ورحمتی. اور میرا رحمت وسعت کل شیء. بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ کشادہ ہے. فسأكتبها للذین یتقون. اور میں لکھ دیتا ہوں الذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ میری آیات پر ایمان لے کر کے آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے پیسے ان قوم کو ایک نصیحت کی کہ اللہ کی بات کی طرف آ جاؤ. اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں کو کرو. یہ تم کن خرافات کے اندر پڑ گئے ہو. اور ان کچھ چیزوں کو کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا آئے گی، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نمونہ دکھایا کہ تم سب کو مار دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کی کہ اللہ تو نے یہاں پر جو ہمیں اکٹھا کر کے سزا دی ہے، اگر یہ سزا تو اگر ہمیں وہاں دینا چاہتا قوم کے اندر تو ادھر بھی دے سکتا تھا. یا اللہ اگر یہاں پر سزا دی تو یہ قوم ببال میرے اوپر ڈالے گی، تو یا اللہ اگر تجھے یہی منظور ہو تو یہی بھی کافی ہے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میں قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو غلطی ہے
یہ دوسرے خرافات دین کو اپنے خواہشات کے مطابق بنا لینا، یہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین راضی کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو میں اللہ رب العالمین اس چیز سے راضی ہوتا ہے جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، لکھتے ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے لیے هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا کے اندر جتنے بھی بھلائی ہے وہ فی الآخرتی، اور آخرت میں بھی ان ہدنا الیک، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، تو ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جب بھی اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے جو اعمال ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ اعمال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات رکھنا، اپنے رب کو ایک رب ماننا، نہ کہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ان کاموں کی طرف جانا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول قولی ھذا، استغفر اللہ لي ولکم۔